اور جتنی دیر بھی گل کریں گے مردہ دی طرح کریں. یہ بات ہے. سبحان اللہ. تو سنو گے بھی مردہ دی طرح. گل ہے ہی ایسی ہے. گل وہ دی جی گل خود خدا نے کی تھی. انہوں دی گل ہے جنہوں دی گل 1.25 لاکھ نبیوں نے کی ہے تو انہوں دی بھی گل بن گئی جنہوں انہوں دی گل کی تھی. یہ بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات پکی ہے. ابتدا ہے ذرا جا کر سنے. اللہ دے حکم نو کوئی ڈکا لانا لا مانع کوئی مانع نہیں ہے لحکم میں اس کے حکم کے آگے. والا ناقدہ لقضائے وہ دے حکم نو کوئی موڑ توڑ بھی نہیں سکتا. جتھے چاہتا ہے جی میں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جدے واسطے چاہتا ہے تو جس طرح چاہتا ہے وہ جو کر دینا ہے. جے وہ ذلیل نہ کرے تو کوئی عزت دے سکتا تو جے وہ عزت دے دے کوئی ذلیل کر سکتا. ہاں تو جے وہ تارے تو کوئی ڈبو نہیں سکتا. جے وہ ڈبوے تو کوئی تار نہیں سکتا. گل پکی ہے. جے وہ موت دینے دا ارادہ کرے تو ٹردہ پھردہ بندیاں بھی مریا ہی رہتا ہے. تو جے وہ زندگی دینے دا ارادہ کرے تو حسین ابن علی کا سر نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ جنہوں نے سلامت رہے ہاتھ رابطے کر کے آگو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اس پورے لاٹھیاں والے جواز جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ہم اپنے نبی کے دیوانے، سلطان نبی کے دیوانے، غمخوار نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے. دیوانے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت اللہ پاک کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. یہاں علماء کی کثرت موجود ہے اور بات بڑی تفکر سے کرنی پڑتی ہے. لفظ میرے پاس نہیں ہے. شان الوہیت ورا ثم ورا پھر ورا پھر ورا. ما ورائے عقل ہے اس کی ذات. لیکن میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ لفظ تو نہیں ہے مگر اتنا پتہ ہے فقیر کو کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی کسی عمل سے نہیں ہوتی جب اس کا بندہ اس کے معبود کا نام لے رہا ہے. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو اتنا خوش نہیں کر سکتا. اور کتنا خوش ہوتا ہے بیان نہیں نہ ہو سکتا. کون ہے جڑا لفظوں میں بیان کرے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. ہاں بس اتنی بات ہے کہ تیری نماز اور تیرے روزے اور تیرے حج اور تیرے زکوٰۃ اور تیری تسبیحات اور مراقبے اور چلوں سے بھی خدا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے منٹھار نبی کے مختار نبی کے سلطان نبی کے سردار نبی کے لجپال نبی کے لجپال نبی کے لجپال نبی کے سردار نبی کے مختار نبی کے منٹھار نبی کے جانا نبی کے دلبر نبی کے دلدار نبی کے نعرہ رسالت. آپ بتائیں کسی اور کا ذکر ایسا ہے؟ گل ساری سٹار دیئے نہ آر دیئے نہ پار دیئے. گل ساری سے آر دیئے نہ پار دیئے. آج ایسے رکھے آر دیئے نہ پار دیئے. اور اگر کوئی بات یہ کرے کہ اللہ کی بات کتنے گئی تو اللہ کی بات ہی ہے کہ گل ساری سرکار دیئے.
اے آپ سامنے دے جی چبلا ہاتھ تم کے دے سبحان اللہ کوئی گل سمجھ آئی تو سبحان اللہ نہ دسو کوئی اور کوئی ذکر تے لے آؤ ذکر لے آؤ کوئی اس بلندی پر ہو نبیوں میں رسولوں میں پیغمبروں میں اہل بیت کا کتنا نام لیا ہے آپ نے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی سید بھی بیٹھے ہو لیکن تو پھیلی ہے اگر میرے تک ہو رہے جی ایک پگڑی بہت بڑی رکھ دیتی جائے میرے سر دے طبیعت میری ہو رہے شملہ بہت اچھا ہے چلو تھوڑی جی دیر 10 منٹ میں اس کو کروں گا برداشت پھر میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اب مجھے بتائیں نا کوئی اور ہے جو کسی کے طفیل میں نہ ہو اے امام حسین پاک کا نام سنے نا سنے نہیں لیکن ہے طفیل میں تو انہوں کہنا پڑے گا نواسائی رسول یہ بات ہے یہ لفظ بولنے پڑیں گے آپ کو اس کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے سبحان اللہ کس حسین کی بات کرتے ہو تمہیں کہنا پڑے گا نواسائی رسول کس سیدہ کا ذکر کرنے لگے ہو تمہیں کہنا پڑے گا لفظ جگر مصطفیٰ اور اگر بکر بات نام لوگے تو کون ابو بکر وہی نا جو مصطفیٰ کی معراج کی تصدیقیں کرتے پھرتے اور کون عمر وہی نا جو رسول اللہ کے دشمنوں کا گلا کاٹتے پھرتے ہیں اور کون عثمان وہی جو مصطفیٰ آگے آگے چلے تو یہ قدم گنتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کرتے ہیں کوئی کم سمجھ آ رہی ہے نہیں سارے بولو بتائیں مجھے کس کا ذکر ہوگا مولا علی کا بھی آپ نے نہ لیا جڑیوں میں جو نال میں جڑا ہے تو کوئی دسو رات نہیں پتی زائن جب تک تکیا نہیں ایک چھپا ہوا میسج ہے مولا کی طرف سے پوری امت کے لیے کہ ہم بھی انہیں دیکھنے دنیا میں آئے سمجھ آ رہی ہے اس کوچے سے آگے نہ سما ہے نہ زمین ہے علت العلل یہی ہے حقیقت الحقائق یہی ہے اصل الوصول یہی ہے کعبے کبھی کعبہ صرف ان کی تربت ہے ان کا مقام تو ورا الورا 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 انبیاء ان کے سبب سے ہیں رسول ان کی برکت سے ہے ان کی نبوت اور رسالت علیہ السلام کے بچنے کا سبب حب مصطفیٰ ہے اس کے رسول ہے نبی بھی اگر ان کی تصدیق نہ کرتے تو ان کا نام نبوت سے خارج ہو جاتا ان کی نبوت بھی مرہون منت ہے آمنہ کی لال کے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے ایک باری پھر دب کے بولو آ رہی ہے اے حقیقت میں سرکار اور جس کی بھی بات کرو گے وہ سارے آپ کو بولنا پڑے گا سرکار کی وجہ سے حجر اسود سچ سمجھے ہو کس کی وجہ سے کعبے دے کے پھیرے مار دے ہو کس کی وجہ سے فرض 2 فجر دے پڑھ دے ہو زور دے 4 پڑھ دے ہو عصر دے 4 پڑھ دے ہو مغرب دے 3 پڑھ دے ہو اب عشاء دے 4 پڑھ دے ہو فرض کس کی وجہ سے خدا تو تم سے تمہاری مرضی کے مطابق اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا کہاں بیٹھے ہوئے ہو عبادت رب کی پر وہ کہتا ہے اپنی مرضی نہیں کرنی مجھ کر جیوے آمنہ دے لال گل ساری پھر بولو گل ساری پھر بول دو گل ساری یہ جڑے ادھے بندے بیٹھے ہوئے ہو تساں بھی بولو نہیں تو مر کے تمہیں کہنا پینا ہے لازمی بچے نے قبر میں جا کے تو دیکھو جدو اللہ کا نام لیا بھی جان تہاڈی نہیں چھٹنی اسلام کی تصدیق کیتی بھی جان تہاڈی نہیں چھٹنی تساں کہہ دیو گے جدو پوچھیں گے من ربو کا تو کہہ دو گے ربی اللہ
پھر وہ کہیں گے ماں دینوں کا کہہ دو کہ دینی الاسلام. پھر وہ تیسرا سوال کریں گے کہ یہ ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے, لازمی سوال ہے کہ یہ چلے آئے تو پچھلے 2 ویک ہے, یہ جو نکل گیا ہے تو پچھلے بھی صحیح ہوا. غلط کہہ دیئے ماننا پڑے گا, آپ غلط کہہ دیئے. اس سرکار کا بچی ہو اجے جو کچھ میں کہہ رہا ہے ایک قطرہ بھی نہیں. سبحان اللہ. پوری دنیا کے علماء, پوری دنیا کے فقراء, پوری دنیا کے زعماء, پوری دنیا کے بدلاء, پوری دنیا کے اغیاث, پوری دنیا کے مختار, جتنے کتب گزرے ہیں, جتنے غوث گزرے ہیں, جتنے فقیر گزرے ہیں, جتنے عالم گزرے ہیں, جتنے اشاق گزرے ہیں, ان ساروں کے ساتھ صحابہ بھی ملا لو. سبحان اللہ. اے رضوی بھائی میرے التقی اینا سارے آنے رہا ہو دین پچھے آڑ جا, فوٹک پچھے آڑ جا, ہٹ جا پچھے فوٹک کی رضوی بھائی کو. اب میرے نال گال کر رہے تھے, میں گال کرنے کو تو آن کے پتہ میں کتنی پیک جو کدھر کنج نہیں ہوتا, وہ میں سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. خیر ہی خیر ہے, اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. اگر جو سمجھ میرے نال ہے دین سنے گال میری اور میرے کلیجے کے ٹکڑے آج تک جتنا لکھا گیا ہے حضور کی شان کے بارے میں بما صحابہ کے بما, اور جتنی شان انبیاء نے بیان کی ہے حضور کی آمنہ کے لال کی پہلے شان نبیوں نے بیان کی ہے, سمجھ آئی؟ وہ بما انبیاء کے بیان کے, بما صحابہ کے بیان کے, بما مولا علی کے بیان کے. انہیں کوئی شک نہیں کہ انا مدینہ العلم والی میں بابوہا, ان سب کی بیان کردہ شان ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے. ابھی مصطفیٰ کا سمندر باقی ہے. صدقے یا رسول اللہ. آپ ایک من کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک گلہ نہیں ایڈا کہ لے جاؤ میں تو نہیں ہے. آج جڑا میں نے پتہ ہے میرے سٹیج سے بھی علماء تشریف فرمائے کوئی بھی کہہ سکتا ہے آج اتحان کرو جی انبیاء کی کرے توہین نہ ہو رہی ہوئے, کوئی توہین نہیں ہے انبیاء کی. انبیاء کی ساری عظمت اس میں ہے کہ وہ سوالی یہ در مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آئیے, وہ ایک جگہ میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا, ایک اپنے مفتی ساڑھے سنی لم جبوج چنگا بڑا مفتی ہے, وہ میں نے کہنے لگا تقریر کے دوران اٹھ کے پھر انبیاء کی گستاخی کر دیا کہ نبی پاک نبی سارے سوالی ہے, کوئی سوالی نہیں انبیاء, وہ اللہ کے سوالی ہیں. میں غم مولوی بریک تے پیر رکھ کتنے پڑھ جا رہے ہیں, سانو بولن دے تو کہ ادھر نہ گئے دانے ادھر نہ گئے تو ساتھا نہ بدنا. کہاں کی بات کرتے ہو, یہ تو موسیٰ پاک کو اللہ پاک نے فرمایا حکمت نہیں یا موسیٰ اس منم تو علیہ کما کلامی بھائیہ قبل ایمان بے احمدہ یا موسیٰ لولم تک پلنی ایمان بے احمدہ ما جاورتنی بیداری ولا ترحمت بی جنتی یا موسیٰ من نبدو من بے احمدہ یشتت لئے ومن لم یصبیہو من جمید مرسلین احمہ اسمہو من النبوہ. صدقہ محمد علی راجدار ختم نبوت, راجدار ختم نبوت. لبیک لبیک زوردار یا رسول, لبیک 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 یا رسول, لبیک آج کرے گا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حدیث آپ کو سنائی ہے, علماء بیان نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے, لیکن کاش تم ایسے علماء کے قدموں میں بیٹھو جو سانس بھی لے تو عشق مصطفیٰ میں لے. وڈا کے گیا سارا نور علم بھی بڑھے ہوئے, علم ہو دو نور بن گئے. جدو علم حاصل کرنے والا اپنے دل دی تار مدینے والے نال جوڑے. کون سے سیگے تھے جو تھانوی کو نہیں آتے تھے, کیڑی چلین سی, انہوں بھی پتہ سی بات کے نو آدھر
وہ بھی جانتا تھا کہ باہر جا رہا ہے اسم مضاف ہے اللہ مصوب ہے الرحمن صرف اول ہے الرحیم صرف ثانی ہے یہ مل کر جملہ ہوتا ہے پھر یہ حد ہو یا اشرا بین کے متعلق ایک ساریاں گلا وہ بھی جانتا ہے لیکن قبلہ او حضرت بھی نہ ہو سکیا اللہ دی نگاہ میں تو دوجا پٹھانا دا منڈا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ رسالت تو کس سبب سے آلہ ہوئے ہو تعلیلوں سے اچھا بولو تعلیلات سے ہوئے سیجن سے ہوئے اور بھائیہ انہوں نے کوئی علوم میں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بار العلوم ہے لیکن ان کا سارا ہونا صرف اس نقطے پر ہے اس نقطے پر کہ جب مصطفیٰ کی چہرے پہ نظر گئی پہلے تو کہنے لگے کہ آپ کیسو آدھن یا آنکھیں ابرو ہے انسان کعب آیا انسان جن کا ہے چہرہ نور کا اور جب آزانیں ہوئی وہ شام مدینے میں جھکے روزے کی طرف ایک طرف ہے روزہ اور کعبے کی طرف تو فرمانے لگے تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے کعبہ نور کا ابرو ہے قبلہ نور کا اور جب حسن و حسین پہ نظر گئی تو کہنے لگے تو ہے نور تیرا سر تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور جب عثمان غنی پر نظر گئی تو کہنے لگے او مبارک تجھ کو ضرور ہے جو نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا تو علم وہ مقبول ہے جو تجھے مصطفیٰ کے جلووں سے آشنا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لگے ہاتھوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لگے ہاتھوں خدا بریلوی کا واقعہ اور یہ علماء کرام سنیں گے ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے گی چونکہ جتنے بیٹھے ہوئے سارے عشاق مصطفیٰ لگے ہاتھوں یہ علماء جیسی میں بات کروں گا وہ سمجھ جائیں گے شارح بخاری دو ہیں ایک علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ دوسرا جناب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہما اللہ نے دونوں کی قبروں کو روشن کرے توجہ 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 یہ دونوں شارح بخاری ہیں شارح کیا اچھا بولو نہیں 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 لے پہ آگئی ہو اچھا بولو بخاری شریف کی شرح کرنے والے ایک علماء سمجھ رہے ہوں گے جہاں سے میں بھی بولنے لگا ہوں علامہ بدر الدین عینی کی گرفت زیادہ ہے گرامر پر Look at me and point to be noted my dear Rizvi گرفت زیادہ ہے کس کی علامہ بدر الدین عینی کی علم حیات علم بدی علم ہنسا علم فلسفہ اور اصول حدیث اصول تفسیر ان پر مہارت تامہ ہے بدر الدین عینی کو ابن حجر اسقلانی ان کے پلے کے نہیں ہے علم میں ان کے توجہ روے یعنی انہوں نے کاٹ کاٹ مثلا دو بندیاں نے ایم اے کیتا ہوا ہے لیکن ایک ذرا انگریزی تو وہ بولنے میں چٹکتا ہے ایک جڑا انگریزوں میں بھی وقت پا دیتا ہے سمجھ آئیے بدر الدین عینی گرفت زیادہ ہے ان کی کس پر گرامر پر کس پر گرامر پر اور دوسرا جڑا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے علم میں مثلا میں کہوں مجھے پشتو آتی ہے یا میں ویسے کہہ دوں حال شما چیز تو انو آکھاں سارے انو روگ مانے واسطے میں میں فارسی آمدی مجھے کدے کوئی تیرانی بیٹھا ہویا ہوئے تو آگے مولوی چکر نہ دے سبحان اللہ ایسے نال گل پہ کرتے ہیں جنہوں فارسی نہیں سمجھے میرے نال گل کر فارسی تینوں ہون پتہ لگتا ہے کہ آمدی ہے یا نہیں یہاں تقریر کرنے والے خطیب لاکھوں آپ کو ملیں گے لیکن جب وہ حدیث پڑھیں گے عالم پڑھ لے گا یہ زیر زبر کی نہیں پڑھتا ہے وہ اگلے دن یہی کم آیا نا وہاں تقریر کے دوران ایک جگہ بہت بڑی ہے تو پورا سارا سلسلہ مفتیاں دے سی ہم نے حدیث بھی پڑھی تو کسی نے ہوندے نا تھوڑا جا
سمجھیے نا اور مروڑ ان وچ تقریر دے بول رہا ہے اس کا یہ من ہے میں کہا بریکاں ایڈی جلدی نہ کرتے چوٹی میں بدی ہوئی سی میں کہا چوٹی تک کے پھول گئے ہو چوٹی دیکھی ہے نا تو پھول گئے ہو پہ چوٹی بدی ہوئی ہے تو کام دے ہی نہیں میں کہا صبر رکھو میں نے کہا چاچا جی ذرا ہوں توجہ کرنا میں حدیث پوری پڑھنے لگا ہوں تو 1.5 رکوع کی حدیث جب میں ساری پڑھی نہیں تو میں نے آخر کہ پہلے ہی پڑھ دینے سی میں تو عالم کے سامنے معلوم ہوگا کہ اس بندے میں کتنی تو اعلیٰ حضرت کو کون دسے کہ علم کیدا زیادہ ہے اتراؤ صرف 2 رکعت کا امام نہیں ہے حالانکہ 2 رکعت کے امام کا بھی بڑا قد کاٹ ہے بہت اچھے ہاں ادھر ہم نہیں جاتے لیکن اقبال نے یہ بات کی ہے قوم کیا ہے اور قوم کی حقیقت کیا ہے یہ بیچارہ کیا جانے فقط 2 رکعت کا امام ایک پتروں امام احمد رضا ہے یہ صرف ختم شریف نہیں پڑھتا بلکہ یہ جب مسئلہ بیان کرتا ہے حیران رہ گیا میں دیوبندیوں دا چوٹیاں دا عالم ڈاکٹر مفتی منظور مینل اگر اس کا کلپ سنے آپ یوٹیوب پہ وہ کہنا ہے میں ایک گناہ بھی ہون تک اللہ کو معافی پہ مانگتا ہوں ہون تک وہ ایک کہ میں نے احمد رضا بریلوی کو گمراہ سمجھا اور اب جب میں نے اس کی کتابیں پڑھی تو تم مجھے سارے غلط کہہ دو اپنے سامنے بیٹھے ہو کہنا ہے سارے مجھے تم غلط کہہ دو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو مطالعہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا اس کے پلے کا عالم ہے ہی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مجمع حق سنت و جماعت عشق محبت عشق محبت یہ گلنا ہی بڑیاں عجب کر دیں اے باوے بریلی والے یہی گل اندر میں کر رہے ہیں سر تھوڑے کمرے ایک قبلہ ہمیشہ ان کا مخالف وہ ہے جو ان کو سمجھا نہیں ہے یا جس کو پتہ نہیں ہے ان کی کتابوں کے بھی نام نہیں معلوم شروع کر دیں کہ فلانا کہ فلانا فلانا حضرت نے نعت شریف پڑھی ہے ایسے گلشن والی سنیے یہ حسن رضا صاحب کلام ایمانداری میں دسو ایک گل بغیر عشق تو کرن ہوگی کہ صبح جنت کون جائے ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے مصطفیٰ دی گلی ہے تو جنا پتہ ہے کیا ہے اگر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ ساریاں جنتا ہیں نثار مدینہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ایک گل کہاں ہوندی ہے جو ایتھے عشق ہوئے اب کی گل سننا جی اعلیٰ بریلوی اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں میری نظر کے اندر نا اینی رحمت اللہ علیہ کا قد کاٹ بہت بڑا تھا علمی طور پر لیکن ایک دن کیا کیا کہ میں نے حضور پاک کے پیشاب اقدس و اطہر و انور و اعلیٰ و ارفع کی ابحاث پڑھی بیساں پڑھیاں میں اور وہ کنت کتیا سن دعا اپنے اپنے مقام تے بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور حضرت عسقلانی نے بھی کی تو عینی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک پاک نہیں کر سکتا نہ پاک ہے یہ عینی نے لکھا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اے گل پڑھن تو پہلے میری نظر وچ قد کاٹ عینی دا بلند سی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ کدی یہ نہ ہو بلانا عالم کتنا بڑا ہے اے ویکھو بلانا عاشق کتنا بڑا ہے دھیان رکھنا جی اور خود کتنے بڑے عالم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری نظر وچ قد کاٹ بڑا سی لیکن جدوں میں یہ گل پڑھی کہ وہ تو حضور کے بولو براز کو پاک نہیں سمجھتے اور پاک کرنے والا بھی نہیں سمجھتے پھر میں نے بحثیں پڑھی جو عسقلانی نے کی تو عسقلانی نے کڑ کڑا کے دیتے انہوں نے کہا نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے کی جسارت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کے سمجھ کے کھلو گیا تو میں نے ادھر رخ کر کے عسقلانی کو کہا تیری قبر کو سلام آج کے بعد اینی تھلے تو تے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول ساری سرکار دی گل ساری وہی عزت و حرمت والا ہے جو سرکار کا ہے اب آپ سمجھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا کمال
بلند درجہ رکھتی ہے. اور میں تو قرآن سے ادرا کیا دایا علماء علیہ سنت تشریف فرمان ہے چہرے چمکنے پہ نہ دے حضور دے عاشق نے. میں حدیث شریف پڑھنا میرا ذمہ ہے اور یہ ترجمے کے بغیر ہی سمجھ آئیں گے. حضور کی محبت وہاں پر لے جاتی ہے بندے کو جہاں دنیا کی کوئی اور عمل اور اللہ کی کوئی عبادت نہیں لے جاتی. ایک باری سوچ رہا ہوں میں دراہاں جملہ مثلا کسی لفظ حق تعالی سبحانہ جل وعلا کی عبادت بھی وہاں نہیں لے جاتی جہاں اس کے رسول لے جاتا ہے بلکہ وہ عبادت کے قبول ہونے کا سبب بن جاتی ہے. ایک باری پھر سننا جی شابہ شابہ اچھا بولو پہلے ایک اللہ سنیے ذرا سمجھاواں گا. آئے کس لیے ہے؟ حالانکہ میری طبیعت بڑی متغیر تھی اندر بیٹھے ہوئے پوچھ لو بابے کو لیکن ابھی میرا مزاج بن گیا میں آپ کو گھر سمجھاواں. ایک قبلہ دسو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ دے کر کے دسو کیا دیو کلمہ اونچا بول دو کلمہ طیبہ کلمہ ہون میں نے دسو اگر ایک کافر پڑھے تو مسلمان ہو جاندہ ہے یا نہیں؟ مشرک پڑھے تو دے پچھلے گناہ مک جاندے کہ نہیں؟ اچھا بولو. ایک کلمہ بھی مؤثر ہے لیکن اگر یہ حضور کی محبت نہ ہو ادھر ادھر میں نو تک کو سارے اگر حضور کی محبت نہ ہو تو کلمہ بھی غیر مؤثرہ ہے اثر نہیں کرے گا. اور اگر آپ کہو کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے میں کہوں گا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن سامنے حضور دے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ دے کلمہ اثر ہی نہیں کر رہا کیونکہ کلمہ وہابی تو نہیں نا. جیتے رہے آپ. اور کلمے کے لفظ ہیں ایک ایک لفظ فدائے مصطفیٰ ہے. دیوانے سمجھ وہ بحث میں کرنا نہیں چاہتا کہ الفاظ حضور کے کس درجے کے عاشق ہیں. کلمہ پڑھ رہا ہے اور فائدہ کوئی نہیں. دوزخ سے نجات نہیں پا رہا اور دوسرا جنا یمن میں ہے. ایک جنا یمن میں کہتے اسے اویس ہے ظاہراً حضور کو دیکھا بھی نہیں اور کلمہ یہاں اثر کر رہا ہے بلکہ اتنا اثر کر رہا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انی لاجد ریح الرحمن من الیمن میرے صحابہ مجھے کلمہ پڑھنے والے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. تو اب آپ بتلائیں کہ حضور کے ذات کے بغیر کوئی عبادت مقبول ہے؟ اچھا بولو. اصل جی نا حدیثاں تے زور دینا چاہیے. اللہ سانو نمازی بنایا آخو آمین. سڑیاں نسلوں نے ایک بنائے سڑیاں نسلوں حافظ بنائے سڑیاں نسلوں عالم بنائے. قیامت تک جو ہماری نسل جاری کرے پروردگار عالم ان میں اپنے محبوب کے دین کے سارے پیروکار بنائے. میں نے انہیں عاشق مصطفیٰ بنا. اگر پڑھ بھی لکھ گئے ہو اور حضور دی محبت نہیں تو دامن میں ککھ بھی نہیں آیا. اور پھر سنو میں ردہ رکھنے لگا وہی کہ اگر حضور کی محبت ہو تو آپ قدر کون کرے گا؟ مولوی صاحب کریں گے عالم صاحب کریں گے عاشق جو ہے اعلیٰ حضرت کریں گے. وہ تو پیر چومتے تھے اس کا جو مدینے سے ہو کر آتا تھا. ہاتھ نہیں ملاتے تھے پہلے یہ اعلیٰ حضرت. کاش کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھیں. جنا کوئی آوے نا بھائی میں جی ادھروں آیا ہو کے حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت بریلوی یک لفظ ہاتھ نہیں ملاتے تھے بیٹھ جاتے تھے سامنے. فرماتے تھے پہلے یہ بتلاؤ مصطفیٰ پیارے کی برگاہ میں گئے کہ نہیں؟ صدقہ یا رسول اللہ. اور جیسے ہی اس کے منہ سے نکلتا تھا ہاں حضور کے در عزت پر حاضر ایک دم جمپ مارنا اور یہ پیروں چمڑا وہ ان تلیوں پر قربان جو مصطفیٰ کی گلی کے بوسے لے کر آ رہے. اعلیٰ حضرت کو کیوں چنگا لگ رہے سے جیو بندہ
چونکہ اعلیٰ حضرت کے دل میں حضور کی محبت اچھا بولو مینوں بھی چنگا لگے گا وہ بندہ پورے مجمع میں اللہ دی قسم میں چاہ کہہ رہا سارے چنگے لگتے لیکن وہ بندہ جڑا حضور دی پوچھ لو رضوی بھائی کو ایک جگہ تساں گئے ہاں اے میرے مزاج کو اتنا ایک واقف ہے جتنا تساں وچ کوئی بھی واقف نہیں اینو پوچھ لو ایک بندہ نعت پہ پڑھے تو انہیں ایک پیر دی شروع کی تھی صفت چنگی پڑھی نعت پڑھ دیا وہ جو اس کا آیا نا ٹاؤٹ پیسے پھینکنے والا تو اس نے اب پیسے تو یہ بھی پھینک رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ یہ مجھے پٹڑی سے اتار کر دکھائے میں ان کی جوتی کے نیچے سے گزر جاؤں بندے میں خود میں غیرت ہونی چاہیے یاد آ گئی ہے واقعہ آ گیا کیڑے شہر دا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد نام ہی لے دینا نا نہیں میں نے اس کو کہا میں نے کہا گل سنو میری چنگی پلی تو پہ نعت پڑھ دیں چنگی بلی وہ کیڑی کمزوری ہے جیڑی اتھوں ہٹ کے ادھروں پوری کردہ پہ ایک میں نگاہ سا وہ میں گیا جڑیا تو 500 روپے تک کے پھل گئے اوے تختے سکنجری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں وہ دیوانے ہم نے اس کو کہا میں نے کہا کملیا تو نعت پڑھ پھر نوٹ دے ان سے پوچھے پھر نوٹوں کی برسات ہوئی ایسا ہی ہوگا بولے ہوئی جدوں انہیں شروع کیتا ہے جناب کیا زمین و زمان تمہارے لیے قبلہ کال سمجھو کسی نو خاطر جنہ لیا ہو اپنے آقا دی گل کرو غیرت مند بن جاؤ تم جاؤ غیرت مند بنو گے تو حضور کی غیرت گوارا نہیں کرے گی پرسرات سے تمہارے گزرتے وقت صرف دعا ہی نہیں فرمائیں گے ہاتھ پکڑ کے پاس غیرت چاہیے کیا چاہیے اے پوچھ لو علماء کو ایک صحابی مدینہ المنورہ بیمار بیٹھے بالکل آخری ویلا انہوں نے کہا حضور میری عمر کتنی ہے فرمایا تھوڑی رہ گئی انہوں نے کہا بھی برکت دی دعا کرو یا اگر آدھے تو اللہ کا حضور دی دعا نو قبول فرماندا ہے انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا بس اینج ہاتھ نپ کے نا جی انہوں حضور دا انہوں نے کہا حضور بس ایک وعدہ کرو فوت میں ہو جاؤں جنازہ تو سب پڑھانا ہے صدقے بس اتنا وعدہ کرو حضور نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں جنازہ پڑھا دیں جڑا بہت ہو گیا حضور تو 350 کلومیٹر دور صحابہ کرام تشریف فرما تے وہ منجی کٹدی آمدی ہے واہ سمجھ لگتی نہیں ہے تو سرکار نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور کوئی پتہ نہیں کیڑی آفت آ رہی ہے فرمایا آفت کوئی نہیں آ رہی میرا ایک غلام ہے تمہارا ساتھی ہے مدینے میں فوت ہو گیا ہے جبریل فرشتوں کی فوج کو ساتھ لے کر وہ دی کھٹ چک کے لے آ رہے ہیں اور اس واسطے لے آ رہے ہیں کہ میں نماز جنازہ وہ پڑھاواں چونکہ میں انہیں وعدہ کیتا سی تیری جنازہ پڑھاواں آج مارے ختم نبوت آ دیئے نہ پار دیئے گل ساری گل ساری گل ساری یہ میں جی چھوٹے گل غیرت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے پیر بھی خوش ہوگا جو کامل ہوگا جو کون ہوگا ہم پیروں کے مغالب نہیں اللہ ہمیں اولیاء کے کتوں کے پیروں کے نیچے ہمارا عشر فرمائے یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی دعا ہے آپ فرماتے تھے اللہ محشرنی تحت اقدام کلاب احبائک مانا تھا سمجھے ہو یا اللہ تو قیامت کے دن اپنے ولیوں کے کتوں کے پیروں کے نیچے ہمارا عشر فرمانا آمین تو دعا منگنا لگنا کون ہے فرید الدین گنج شکر مسعود تو ولیوں کی مخالفت کرنے والا دنیا میں بھی لعنتی ہے آخرت میں بھی لعنتی ہے اللہ ہمیں اولیاء کا غلام بنائے مگر ولی کی پہلی علامت یہ ہوگی جیسے ہی آپ ذکر سرکار کرو گے اس کا چہرہ کھلنا شروع صدقے یا رسول اللہ وہ کہے گا کہ یار نہیں کہا ہون حضرت ابوبکر صدیق نے سامنے کوئی بندہ تعریف کرے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کرنے دیتی ایک طریقہ بھی سمجھنا ذرا تو ہم تو خود جناب اللہ کی قسم مولوی صاحب نے پہلے بلا کے ہائر کر کے 25-30 ہزار روپیہ دے کے پہلے کرامتاں والی کتاب ہاتھ وچ پھڑا دیا بھئی ہفتہ پہلے پڑھ کے آونی ہے تے اے ساریاں کرامتاں بیان کرنی ہیں تاکہ مجمع چ 50-60 اور پاس جان اللہ پاک دی قسم اگر وہ ولی برحق ہے تو اس کو صرف ایک بات کرنی چاہیے کون ایسی ظلم ہوگی رب جسے وہ لے دیتا ہے اور وہ آنکھ کیڑی ہے
اور رب جنہی قسمہ چکدہ ہے تو ہونٹ کے جنہوں رب وشمتین فرماتا. تو ہم اولیاء کے مخالف نہیں. پہلی بات سن لو, ہم اولیاء کے مخالف نہیں. اللہ ہمیں ان کے کتوں کے قدموں کے نیچے معشور فرمائے. اللہ جسے بدبخت کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ولی کا دشمن بناتا ہے, اور اللہ جسے خوشبخت کرنا چاہتا ہے اسے ولی کا ساتھی بنا دیتا ہے. ہاں, بلکہ اولیاء کی نسبت اتنی تگڑی ہے کہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ میں تھوڑا سا میں تاکہ ریئیکشن نہ ہو اس لیے فوراً میں درستگی ساتھ لگا رہا ہوں کہ حضرت محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ تو ایسا ہے, اہل بہشت کا سلسلہ ہے کہ میرے پیر فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ مامور من الرسول عطائے مصطفیٰ فی الہند خواجہ خواجگاں او ملائکہ کا بھی پیر. تیرے پریشان تو نہ ہو گئے ہو ایک حضور غوث پاک دی انجلی شان سے تو یہ جنوں انس کا شیخ مامور من الرسول خواجہ خواجگاں, ان کو وضو کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ راکی مرشد میرا ٹھنڈا موسم ہے تو گرم پانی نال وضو کرانا ہے, تو فرید تیری ڈیوٹی اتھے لاگے. حضرت چلے گئے. یہ واقعہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت محبوب الہ فرماتے ہیں وہ چلے گئے. ایک لمبا واقعہ ہے, مختصر یہ کہ انہوں نے ایک ایسی خدمت کی کہ اپنی آنکھ کی قربانی بھی دے دی اور پانی گرم کر کے لوٹے میں ڈال کے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت نے ایسے کر کے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا فریدہ جڑا تیرے سلسلے میں بیعت ہو جائے جا اللہ انہوں جنتی کی تا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ پھر فرمایا نے پھر تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے فریدہ جڑا تیری گلی چو گزر جائے وہ بھی جنتی. تو چٹ پھر چپ رہے. تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا فرید گل مکاندے ہیں قیامت تک جڑا تیرا نام محبت نہ لے لوے وہ بھی جنتی ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ اللہ پاک اولیاء کی نسبت کو ضائع نہیں کرتا, لیکن اولیاء یہ خیال رہے لیکن تو اولیاء کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انہیں ذکر مصطفیٰ سے شغل ہوگا, ان کا پورا زور ہوگا. لوگ سانو نہ منن سرکار نو, اچھا جتنا زور ہو ادھر مارن گے سرکار آپ بندیاں نو پیچھے لا دین. یہ ایک گر ہے, ایک راز ہے. اور دسو تساں بابے خادم رضوی نو پہلے کوئی جاندا سی 10-15 سال پہلے. آج بابے مستی بھی جتنے پاکیا نا انہیں جانا انہیں مانا, رسول نے فرمایا میں اللہ دا رسول تجھے بندیاں کی تو میرے پیچھے لاندے ہیں تو لوگوں نے دلوں میں عزت تیری ہی پیدا ہوئے. تو جو حضور کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی. چلو لوٹ کے آؤ. میں اتھے تک گل لیا ایسا بھی اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی حضور کی گل کرے اعلیٰ حضرت میں خوشی, میرے سامنے کوئی حضور کی بات کرے خوشی, آپ کے سامنے حضور کی بات کریں بولو, اور بھابی کے سامنے اگر کوئی غیر دیا حدیثاں پڑھے انہیں خوشی ہوئے گی. وہ تو منہ میں کھڑا لاؤنا ہے اس میں خدا کی قسم. اور اگر کوئی عاشق کے سامنے کہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہے جو تے کیتا ہاتھ جنت میں ٹر گیا, صحابہ نے آکے حضور کدھر ہاتھ کیا, حضور نے فرمایا جنت کا خوشہ انگور کا توڑنے لگا تھا اور پھر مجھے تمہارا خیال آ گیا, پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا. اب بتلاؤ عاشق کا چہرہ کھلنا شروع ہو جائے گا. انگلی سے چاند توڑ دیا, ارادے سے سورج موڑ دیا, کتلیاں آپ نے زمین میں دابی, انتہا تک پہنچنے سے پہلے وہ اگ کر بڑی ہو کر پھلدار بھی ہو. اچھا ہوں ذرا میں جی گل کرنا لگا سننی ہے. جو کوئی جس دا عاشق ہوئے, جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل ہو دی ہوں تساں دسو بھئی تانوں خوشی ہے مینوں خوشی ہے اعلیٰ حضرت کو خوشی ہے تے اے سارے جتنے بھی ہاں سی اساں وڈے محباں حضور دے یا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بولو پھر بولو جی زبان سلامت ہے بولو.
اے نافل لو کون؟ پھر بولو بولو یہ حضور کو جتنے درجے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ رحمت للعالمین کس بنایا؟ شفیع المذنبین کس بنایا؟ امام المرسلین کس بنایا؟ خاتم النبیین کس بنایا؟ انا خطیب ہوں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کا خطیب میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انا قائد ہوں، قیامت کے دن جو لوگ آگے پیچھے جائیں گے سمجھ نہ آئے گی کدھر جائیں، میں آگے آؤں گا، میں کہوں گا میرے پیچھے پیچھے پڑا، مجھے نہیں پتا ہے کدھر جانا ہے۔ قائد کس نے بنایا؟ خطیب کس نے بنایا؟ حضور فرماتے ہیں امت میری پھنس جائے گی گناہوں دی وجہ تو میں انہوں بخشوا لواں گا۔ حضور نو شفیع کس بنایا؟ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میری امت کے منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، مایوس ہوں گے، انا مبشرہم، میرے سامنے آ کر کہو غم کیوں کرتے ہو؟ ہم ہے نا، کہو نعرہ رسالت۔ یہ مقام کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ہون تساں اے دسو کوئی اللہ نو کتنی خوشی ہوتی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ جب بندہ حضور کا ذکر کرتا ہو۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو ایک حدیث سنا دوں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے؟ حضور تو حضور ہے، حضور تو حضور ہے۔ ایک باری مسکرا کے میرے تک کے بولو حضور تو حضور ہے۔ مومن کا مقام بتاؤ، تھوڑا جا کدے برداشت کر لو، پہلے تو یہ دس دے مومن ہے کون؟ سبحان اللہ پنجا ملیاں دے جڑی نماز پڑھے ہو یہ دے اونچا بولے سبحان اللہ داڑھی سی میری طرح لمبی رکھی ہوئی ہو، اے ایمان دیاں نشانیاں ضرور نے، سبحان اللہ ایمان دیاں نشانیاں، ایمان کچھ ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ اے جتنے علماء کرام تشریف فرمائے جی قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں وقالت الاعراب آمنا، اے مدینے دے آلے دوالے تو محبوبہ تیرے کل جڑے آئے تاڑ کے کہندے نساں سارے مومن ہاں، قل تساں فرما دیو لم تؤمنوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہیں کر کے دعا مانگنا یا اللہ تو ابھی پراس سکتے تھے میری گلہ تو یا میں سمجھا دے یا میری سمجھے، پر مجھے کیا سمجھاوے گا یہ تو بتاوے کہ بتاوے گا کیا؟ وہ بھائی جو حضور کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، دسو جی افتخار رضوی صاحب چلو تسی نہ دس سکتے ہو، ماجد صاحب نہیں اگر دس سکتے، میاں جی میرے کلیجے دے ٹکڑا آپ نہیں دس سکتے، اگر تسی نہ دس سکتے چلو تسا نہ تخان ہو عالم نہیں، یہ علماء بتا سکتے ہیں، میرا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ یہ علماء بتا سکتے ہیں۔ تقلیل علم کا تمرد انہیں وارد نہیں ہے، کیونکہ جس کے پیش نظر جلوائے جانے جانا ہو اللہ اسے بن پڑے بھی علم عطا فرماتا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے جو آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، انہوں نے کوئی بے نمازی اچھا بولو نہیں تھوڑا میں نہیں کرتا ہوں، اچھا بولو اچھا بولو اور صوفی بولنا، انہوں نے کوئی بے نمازی ایسی تو کسی کی داڑھی نہ ہوئے، سعودی ایسے تو کوئی ٹوپی والا نہ ہوئے، سبحان اللہ کوئی روزے کا منکر ہوئے، سبحان اللہ کوئی کعبے کا منکر ہوئے، نہیں پکی گل ہے۔ پکی گل۔ قالت العراب آمنا، اے آن کے آدھے نے اسا مومن ہو گیا، قل سونیا تساں انہوں فرما دیو لم تؤمنوا، اجے مومن تساں نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، اجے تساں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوئے ہو لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اجن توڑیاں دلاں وچ ایمان وڑے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے کیا؟ قبلہ تلاش کرنا ایمان کیا ہے؟ اور حضور تو حضور ایمان اس وقت تک نہیں دل وچ وڑدا جب تک رسول اللہ کی اولاد سے محبت
ہاتھ جرا کے آنکھوں سبحان اللہ، پھر زور دا آنکھوں سبحان اللہ، پھر آنکھوں واہ اس میں بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں. واہ. حضرت عباس حضور کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آن کے حضور پاک دی برگاہ چاہز کی دانا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قُرَيْشًا اِذَا لَكِ عَبَادٌ بَعْدَ لَكُونَ بِبَشْرٍ حَسَنٍ وَإِذَا لَكُونَا بِوَجْهٍ لَا نَعْرِفُهَا. یا رسول اللہ یہ قریش آپس میں ملتے ہیں بڑے ہس ہس کے اور پھر کی حال ہے طبیعت کہندی ورنو سب ٹھیک ہے. حضور جدو تواڈے خاندان والے نوں تکدن جدو تواڈے خاندان والے نوں تکدن اور یہ جڑی گل پہ وہ کردے نے کافراں دی نہیں پہ کردے. جب آپ کے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں لکونا جب ہم سے ملتے ہیں لکونا بوجوہ لا نعرفہا ایسے چہروں سے ہمیں ملتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے ہی. گل صرف اتنی حضور نے سنی ہوں سنو وغضب النبی غضبا شدیدا تے بھی آگو نا سبحان اللہ. غضب النبی قبلہ آپ عالم دین ہے مفعول مطلق ہے للتاکید ہے. جڑا جڑا گرامر جاندا ہے وہ پتہ ہے میں کی کہہ رہا ہوں. یہاں للتاکید ہے مفعول مطلق ہے غضب النبی گل اتھے بھی تھوڑی ہے آگے غضبن تو پھر شدیدن عقد الموقت اللہ اکبر. حضور شدید غصے میں آگئے اتنی گل پہ کہ میریاں لگدیاں نو تک کے منہ کیوں بٹایا اتنی گل پہ اجے انہوں گل کوئی نہیں کی تھی کوئی گستاخی والی بات خالی منہ نہیں کیتا. حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ مجھ محمد کو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یدخلو توجہ جی لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم ایمان اس میرے دل میں وڑے گا آل بندے دے جدو وہ میری خاندان نلوی پیار کرے گا. لو جی میاں صاحب نشائی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ گل دیہڑی 12 بجے دی طرح روشن ہو گئی کہ ایمان ایک تے تلک ہے دل نہ ایک تے تلک ہے چونکہ وہ آیت جڑی ہے وہ یہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم اور یہاں حضور بھی یہ فرما رہے ہیں لا یدخلو قلب رجل الایمان کا مطلب ہے ایمان کتھے بڑھدا ہے اونچا بولو محبت کتھے بڑھدی ہے اونچا بولو ایمان کتھے بڑھدا ہے محبت کتھے بڑھدی ہے. چلے نا بنو سیانے بنو نا جدو آمنہ دے لال نال محبت ہوئی یہ کہیں نا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا صوبہ کر کے سمجھاواں اے لاٹھیاں والے دی زبان سمجھاواں سنو گے انشاءاللہ. مولا مرتضیٰ کا اہتمام نماز کرنا مولا مرتضیٰ کا اہتمام نماز مولا مرتضیٰ کا نمازوں کا اہتمام کرنا یہ اسلام ہے اور اصل کی نماز علی کی مصطفیٰ پر قربان کرنا یہ ایمان ہے. بے سلامت رہے آپ بابا جی. کیا بات ہے. کوئی علی کا نماز نہ چھوڑنا یہ اسلام ہے لیکن وقت آنے پر مصطفیٰ کی نیند پر وہی نماز جو کبھی نہ چھوڑی وہ محمد پاک کی نیند پر قربان کر دینا ایمان ہے. سبحان اللہ. اللہ کرم کرے پتہ نہیں گلاں سمجھ آئیاں کہ نہیں سبحان اللہ. ایمان پہ کس چیز کا نام ہے اور جب یہ دل میں ہو جب یہ دل میں ایک آپ تھوڑا جا اٹھے کر کے بنو داس جو تمہیں پتہ لگ گیا ایمان کے نوا دل لگ گیا جی بھائی کس کو کہتے ہیں حضور کی محبت بہار کی محبت. یہ ذرا سارے رل کے بول دیو کہنوں کہہ رہے ہیں نبی پاک کی محبت. آپ دل سے میری طرف توجہ کر کے بات سنو. جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے حضور تو حضور
حضور تو قبلہ وہ بندہ کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. سلامت رکھے جی. اللہ برکتاں دے جی. کوئی شک اللہ تو نہیں جڑا بیٹھے. یہ تو سارے یقین والے نے جڑے بے شک پہ آ گئے. سبحان اللہ. کوئی شک اللہ تو نہیں. بے شک. بے شک اللہ ہے. تو میرے سنے عن عبداللہ ابن عباس عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول يا كعبة ما أطيبك وما أعظمك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ترجمہ نہیں آتا سبحان اللہ دکھا شیر مال سنائیے سنا دینے ایسے حدیث کے مال جوڑ کے سنا دینے. احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث شریف پڑھی تو کہنے لگے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے. ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ ہم پر نثار ہے. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج یہ ہم پر نثار ہے. کدھر کی اور ہمارے ہاتھ کو حضور سے کوئی حضور کے ہاتھ سے نسبت نہیں ہے. حضور کا ہاتھ بڑا اور بڑا. سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں ورنہ یہ نسبت کیا نسبت ہے. ہم نجس ہیں کمینے ہیں کم تر ہیں. وہ اولا ہے عرفہ ہے. وہ تو ہاتھ بھی اگر اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر رکھیں تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. قبلہ حضور نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا کعبہ شریف کی طرف فرمایا یا کعبہ اے کعبہ سن میری گل تیری خوشبو بہت سونی تیری خوشبو بہت سونی تو تیری حرمت بھی بہت زیادہ ہے. عزت بہت زیادہ عزت ہے. پر کعبے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم ہے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب کی قسم ہے میرے اللہ کے ہاں اس بندے کی قدر اور قیمت تجھ سے زیادہ ہے جس کے دل کے اندر میری محبت موجود ہے. یہ میں نے ایمان کی بات آپ کو سنا دی ہے. میں بندہ نہ چیز نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے بیٹا عطا فرمائے میں اس کا نام محمد رکھوں. برائے مہربانی میرے لیے دعا فرمائیں. اتنا دعا ویسے تیرے حکم دی تو میری کران گے کام جڑا کرنا سی وہ تو پہلے ہی کر بیٹھا. ساری دعا نو پترا او پذیرائی نہیں اللہ دی نگاہ وچ جیڑی اس نیت نو پذیرائے. یہ حدیث شریف ہے میرے بچوں. حضور نے فرمایا تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھر میں ایک دو محمد ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بولے اچھا بولے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک حدیث شریف اور بھی سن لو. حضور نے فرمایا من ولد لہ مولود اگر کسی کا کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام میرے نام پر رکھے. سرکار نے کیا فرمایا میرے نام پر تبرکم باسمی وحبا لی. اے لوگ اللہ سے غور کرنا ہے. میرے نام برکت بھی سمجھے میرے نام برکت بھی وحبا لی دل وچ میری محبت بھی ہوئے. تو منڈا پیدا ہوئے تو نہ رکھے ادا میرے نام تے ہوا وا مولود ہو فی الجنہ پیو بھی جنتی تو پتر بھی جنتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں حضور پاک کے اسم مبارک کی برکتوں کے باب میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اللہ کی نظر میں وہ کعبے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. بلکہ ایک لگے ہاتھوں ایک اور حدیث شریف سنا دوں. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حرمت المؤمن عند اللہ اکرم عند اللہ تبارک و تعالی من الملائکۃ المقربین. جو اپنے دلوں میں حضور کی محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ایمان والے، اللہ کی نظر میں مقرب ترین فرشتوں سے بھی ان کا مقام زیادہ ہے. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ محبت رکھیں پکی. اور میری تقریر تو ہے نا سمجھنا پہ نماز پڑھنا سے مسلمانہ کا کام ہے. اسلام ترقی کرے تو ایمان ملتا ہے. اچھا بولو اسلام کیا کرے. کہ میں آخری گل تو سنا لگا دہی کے دے وچوں بندا ہے. اچھا بولو تے مکھن کے وچوں بندا ہے تے گھیو کے وچوں نکلدا ہے. تو ہن جڑا بندہ آکھے نہیں جی سانوں تے گھیو چاہیے دودھ نال غرض ہی نہیں. تو دھیان کرنا یہ جڑا یہ ہے نا یہ گھیو یہ ماں ہے نا مکھن. مکھن دی ماں نہیں دہی دی دودھ. پترو ایمان اسی وقت مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے جب اسلام بھی مضبوط تر ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایمان کی قیمت بہت زیادہ ہے. ایمان کی قیمت بہت. ایک قطرہ بھی جس کے دل میں ایمان ہو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. آپ وعدہ کرتے ہیں حضور سے محبت کریں. اور چند جملے وہ بھی سنا دینا. دو شعر وہ سنا دینا. اور چند جملے میرے نال دہرانے نے تساں ہیں. حضور نال محبت کرنی ماں تو ود ماں تو اے میری تقریر دا اخیر ہوتا ہے. اچھا بولو گے ہاتھ تیرا کے گواہی دے ہونے کے ہاتھ کیا مطلب دے ماں تو پیو تو برا تو قبیلے تو اپنی بیوی بچیاں تو اپنے ملک تو پاکستان تو اپنی جان تو انشاءاللہ اپنی جان تو ہاتھ کھلے کرو تو ایک گل سن لو. ہوں یہ مطلب یہ نہیں کہ ماں نال نہیں کرنی. ماں نال محبت کرنی ہے حضور نال ود کرنی ہے. ماں نال محبت کرنی ہے کہ ماں نال محبت کرنے کا حکم کس دیتا ہے. حضور نے. شاباش اونچا بولیا کس نے. بیوی کے حقوق پورے کرنے کا حکم کس نے دیا. ایک حدیث شریف ہے اگر تمہاری بیوی سے کوئی خطا ہو جائے اور تم اس کو معاف کر دو قیامت کے دن میرا رب تمہیں معاف کر دے گا. اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرنا بھی حضور کی سنت ہے. اونچا بولو کرو گے نا انشاءاللہ. اپنے باپ کا احترام کرو گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا ایک صحابی نو انہیں عرض کی تھی میرا ابا میرے کو منگ رہا ہے پیسے. یہ منگ رہا ہے پیسے. حضور کردہ کچھ نہیں میں نے جو کچھ آئی کمایا دے. میں نے حضور بڑا غصہ آتا ہے. حضور کا چہرے کا رنگ بدل گیا غصے سے اور حضور نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابھی کا ہوش کا تو کیا کہہ رہا ہے. تو ہی اپنے پیو نے تیرا مال بھی تیرے پیو. سبحان اللہ. وعدہ کرتے ہو باپ کا انشاءاللہ. ادب کرو گے انشاءاللہ. احترام کرو گے. انشاءاللہ. اے دنیا تقریر وچ گلاں سنیاں نے تے بیت نال محبت انشاءاللہ. یہ رکھو گے. انشاءاللہ. سید کوئی بھی ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے ادا عقیدہ ٹھیک ہو. صحابہ کرام گڑ بڑ نہ آکھے. سید کوئی بھی ہوئے عقیدہ سچا ہوئے او دی عزت کرو گے تو قیامت دے دڑے حضور تانوں سیدھا نہ لا دے. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ہے. یہ کی ہے اور میرے لفظ میں اپنے مطلب مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے نا. سرکار کے الفاظ مبارک کچھ یوں ہیں کہ جس نے عبد المطلب کی اولاد سے خیر والا معاملہ کیا اور محبت کی قیامت کے دن میں اس کے ساتھ معانقہ کروں. لیکن رضوی بھائی یہاں مدرسہ بریلوی پاک کی ایک بات سنا دوں. یہی کس کی جگہ اللہ بریلوی فرماتے ہیں یہ حدیث شریف لکھ کرنا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کمینے کم تر معانقے کے قابل کہاں ہیں. ہمیں تو صرف اتنا پوچھ لیجئے گا تم کیسے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ساڑھا کرتے تھی پورا ہو جائے اور اہل بیت نال محبت رکھو گے انشاءاللہ سیدنا اہل سادات اتنے بھی بیٹھے ہوئے نا انہاں دے ہاتھ چومیا کرو اللہ اکبر بڑا فائدہ ہوئے گا جی بڑا فائدہ ہوئے گا اور جڑے بزرگ سادات نے سیدے داڑیاں والے انہاں والے پاسے زیادہ جایا کرو اعلیٰ حضرت بریلوی کو کسی پوچھا مینوں ہو گئی کینسر مینوں کی ہو گئی کینسر یہ میں تمہیں پوری کسی خاص وجہ تو مانی تھی کہا مینوں ہو گئی کینسر حضور تویز دے دیو آپ نے فرمایا تیرے علاقے میں کوئی سچا سچا سید ہے وہ سکتے ہیں فکر رضا کو سلام دی سبحان اللہ رضوی بھائی تائیں میں آدھا السلام بھائی خاص نہ کدی انہاں دی گلاں پڑھا تو یہ سلوک والا حضرت نو پیش کرنا چاہیے آپ نے فرمایا بیلیا اپنے علاقے جو شاہ صاحب نے بول جائیں جدوں وضو کرنے لگن پیر دھون لگن پیر دھون لگن دیکھو نا ہاتھ میں تو نہیں ہے بندہ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو پیر دھون لگن تو بٹو تھلے ہاتھ رکھ کے نا چلو پانی دا پرلمی جڑا پیراں نال لگ گیا وہ پی لینا اللہ کینسر میں شفا تو صحابہ کرام نال بھی محبت رکھو گے انہاں دے نال دا کوئی نہیں جنہاں سامنے بیٹھ کے سائیاں نال دیدار بھی کیتا ہے تے عشق بھی دل وچ رکھیا ہے تے اولیاء نال بھی محبت رکھو گے چلو گل مکی اٹھیا گیا ہے ان کی شیر دو شیر آپ کا شکریہ حضور شاہ جی آپ کا شکریہ اور میں نہیں پتا سادات کتنے بیٹھے ہیں جی تین ہوتے ہیں شاہ صاحب کے وہ نے دال درمیان والے شاہ جی تہاڈا بھی شکریہ تہاڈا بھی جناب دا بھی وہ جی قبول آیا صدقے جاؤں قبول تے تو صحیح کر لیں وڈیاں دے کام وڈے تساں وڈے ہو ہم آپ کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے وہ بھی افضل والا ہے ہم سے یہ آپ کا بڑا پن ہے کریمی ہے آپ نے حضرت جی آپ کا شکریہ حضرت جی آپ کا شکریہ تو لو جی اعلیٰ حضرت کا شیر سنائی دینا وہ اصل گل یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جواب دیتا ہے کسی نو جواب دیتا ہے ہاں بہت کوئی بندہ پونکدا سی تو آپ یہ کرتے ہو اصل میں اعلیٰ حضرت بریلوی حقہ بھی پیندے سن اصل گل ہے سی تو وہ کوئی بندے نے بہت چور چور کی تھی بھائی تساں عاشق رسول بن کے حقہ پیندے تو انہوں انج ہونا اس پہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا احمد حضور فرماتے ہیں میں آکھاں گا جی ابا جی کی کہندے ہو کہن گے او تواڈا غلام ہے دوزخ وچ پڑھ کے فرشتے لے جاندے نے دوڑو نہ اونوں چھڑاؤ نہ حضور فرماتے ہیں سمجھ رہا ہوں کہ تہمت میں نے باندھ رکھی ہوگی ایک ہاتھ میں تہمت کو رکھوں گا دوڑ پڑوں گا اور دوزخ کے دروازے تک وہ پہنچے ہوں گے فرشتوں کو میں پکڑ کر کچھ کہوں گا حدیث کے جو الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے اندازہ کیجئے شعر میں کیسے انہیں اتارا آپ فرماتے ہیں کاش کہ وہ دوزخ میں لے جانے والا بندہ میں ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجھے لے کر فرشتے جا رہے ہوں حضور کی نظر پڑ جائے حضور دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر فرمائے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا
رضوی بھائی آپ کا شکریہ، ادھیک پتر آپ کا شکریہ، سب ساتھیوں کا جو سنگی رہے کہ نام میں نہیں پتا اس سارے کا شکریہ